بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 26,000 کیا ہونا چاہیے؟ کم ہونا چاہیے بیٹی. کبھی زندگی سے نہیں آنا آیا کرایہ کا مکان. چیزاں سستیاں ہونی چاہیے, بل کم ہونے چاہیے. پوری زندگی چاہنا کبھی بل نہیں آیا. 2 مہینے 26,000 روپیہ بل آ گیا. 18,000 روپیہ تنخواہ وا, 4 بچے میرے ڈرائیوری. مولانا فضل الرحمان نے اپنے مجلس شورا کے 2 روزہ اجلاس کے بعد نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کسی صورت قابل قبول نہیں. مولانا کو بنانے کی بہت کوششیں کی گئی. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ انہیں بلوچستان کی وزارت اعلیٰ کی بھی پیشکش کی گئی, یعنی وہ نامزد کر دیں کسی کو. وہ خود تو اپنا بلوچستان اسمبلی کے ممبر نہیں ہیں. وفاق میں بھی اکاموڈیٹ انہیں کچھ کر دیا جائے گا, اور جو وفاقی محکمے ہیں پختونخوا کے, وہاں بھی ان کے لیے کوئی گنجائش نکال لی جائے گی. یہ کچھ اطلاعات ہیں, 100% کنفرم تو نہیں ہے لیکن قابل فہم ہیں. لگتا ہے کہ ان کے درست ہونے کا بہت امکان ہے, لیکن وہ بہت رنجیدہ ہیں اور بہت غصے میں ہیں. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے خلاف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سازش کی میاں نواز شریف نے, اور یہ کہا کہ انہیں سادہ اکثریت دلوائی جائے. ووٹ تو ان کے ہیں 8-10%. وہ خود کوئی سیٹ نہیں جیتے, ان کی صاحبزادی نہیں جیتی, ان کے بھائی نہیں جیتے, ان کے بھتیجے نہیں جیتے, ان کی پارٹی کے ٹاپ لیڈرز نہیں جیتے. تو دوسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا رویہ بھی منفی رہا, اور مولانا ظاہر ہے اگر رشتہ دار ہوتے تو وہ صدارت چاہتے, یا کم از کم یہ ہے کہ پہلے سے ان کے ساتھ طے کر لیا جاتا, انہیں تاریکی میں رکھا گیا. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملے میں اب بھی ان کے کوئی تحفظات باقی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ملتے تو ہیں لوگ, اور اچھی طرح سے ملتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, لیکن کوئی ٹیم باقاعدہ مقرر نہیں کی. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ میرے تحفظات ہیں, تعلقات کا ایک پس منظر رہا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں کے اتحاد کا تصور ترک کر دینا چاہیے. دونوں میں یہ مفاہمت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے اپنا احتجاج جاری رکھیں گے. مولانا نئے الیکشن پہ زور دیتے رہیں, اور عمران خان کے جو بھی مطالبات ہیں کہ بھائی وہ جو الیکشن کے رزلٹس ہیں انہیں منسوخ کیا جائے. نئے الیکشن پہ بھی میرا خیال ہے وہ راضی ہو سکتے ہیں, الا یہ کہ اس کی ساری یقین دہانی ہو. اس صورت میں چیف الیکشن کمشنر کو الگ کرنا پڑے گا اور مقدمات واپس لینے پڑیں گے. اس کے لیے مہلت بھی ہو سکتی ہے. الیکشن ظاہر ہے اقتدامات چاہتے ہیں, کئی مہینے کا وقت اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے, عملے کا تقرر کرنا ہوتا ہے, لیکن ایک بڑا پیچیدہ پروسیس ہے. باہمی اعتماد پیدا ہو تو تبھی یہ ممکن ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ موجودہ نظام نہیں چل سکتا. نون لیگ اتنی نامقبول ہے جس کی کوئی حد نہیں, اور اس میں ان کے بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے خواب ہیں. مثلا محترمہ مریم نواز نے کہا کہ انہوں نے 100 دن میں ایسے کام کیے ہیں کہ جو ان کے مخالفت 300 سال میں بھی نہیں کر سکتے. پتہ نہیں وہ تو کام کون سے ہیں. گندم کے کاشتکاروں کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا, اور یہ ہے گرفتار کر لیا ڈاکٹروں کو, اور مہنگائی بڑھ رہی ہے. اگرچہ براہ راست پنجاب حکومت اس کی ذمہ دار نہیں ہے, اور تشہیر پہ ان کا زور ہے. نواز شریف صاحب کی تصویریں چھاپی جائیں اور لوگوں کو بڑے بڑے خواب دکھائے جائیں, مگر وہ خواب تو کسی طرح پورے نہیں ہو سکتے. وہ عہد تو گزر گیا جب آسانی سے مل سکتے تھے, قرض مل سکتا تھا IMF سے, امریکہ سے.
امریکہ تو آپ کو یہ اجازت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایران سے گیس ہی لے لیں، باقی تو چھوڑیے، جس سے آپ کی انڈسٹری زندہ ہو سکتی ہے۔ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، ٹیکس بہت بڑھ گئے ہیں تنخواہ دار طبقے پہ۔ 4,000 ارب روپے آمدن ہے ذمہ داروں کی، بڑے ذمہ داروں کی، اور اگر اس میں شرعی جو حکم ہے وہ عشر کا ہے کہ 10% انہیں دینے ہی چاہیے، تو اس حساب سے بھی 400 ارب روپے انہیں دینے چاہیے، مگر وہ 4 ارب روپے دیتے ہیں۔ جزا الگ کے دور میں قانون بنا تھا کہ عشر کا تعین وہ خود ہی کریں گے، تو جب وہ خود ہی کریں گے تو وہ کیوں پیسے دیں گے؟ ٹیکس کا تو کلچر اس ملک میں ڈیولپ ہی نہیں ہوا۔ پھر یہ ہے انویسٹمنٹ کی بات، انویسٹمنٹ کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ آپ دہشت گردی کے خلاف بڑی کارروائی کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف آپ انویسٹمنٹ کی توقع رکھتے ہیں، جب مقامی لوگ ہی سرمایہ کاری کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور ٹیکسز اتنے بڑھ گئے ہیں، اتنے زیادہ ہو گئے ہیں۔ پراپرٹی کے سیکٹر کی حالت پہلے ہی پتلی تھی، اب اس پہ ٹیکس لگا دیے ہیں۔ پراپرٹی پہ ٹیکس ہونے چاہیے، لیکن اس وقت جب دھندا چل رہا ہو، جب کوئی آمدن ممکن ہو، جب کوئی ممکن ہی نہیں ہے آمدن۔ ایک پہلو یہ ہے کہ صرف عمران خان ہی وہ واحد شخص ہیں جو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کچھ کر سکتی ہے، پی ٹی آئی باقی تو چیزیں جو کر سکتی ہے سو کر ہی سکتی ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی وہی ٹھیک کر سکتی ہے۔ اب اس میں ایک تضاد ہے، امریکی رائے عامہ کانگریس جس کی نمائندگی کرتی ہے وہ تو سمجھتی ہے کہ الیکشن عمران خان نے جیتے ہیں اور دھاندلی ہوئی ہے اور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن جو بائیڈن ابھی تک موجود ہیں اور ان کی حمایت جو ہے وہ حاصل ہے اس موجودہ حکومت کو کسی نہ کسی حد تک۔ اور آج ان کے ترجمان نے کہا، کل ان کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، اور اتنی خراب صورتحال ہے کہ بہت بے ہنگم افواہیں پھیل رہی ہیں۔ مثلا ایک افواہ یہ تھی سوشل میڈیا پہ کہ $800 بلین میں سودا ہو گیا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا سودا ہو نہیں سکتا، یہ ایک اندیشہ ہے، یہ ایک آدمی کو نہیں کرنا، ایک گروپ آف پیپل کو نہیں کرنا، اور گروپ آف پیپل کو بھی کرنا ہو تو وہ کور کمانڈر ہو سکتے ہیں، اس کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایسا کریں۔ خوف ہی خوف ہے فضا میں، اندیشے ہی اندیشے ہیں، اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور زندگی بڑی اجیرن ہے۔ اس میں قوم کو حوصلہ دینے کی، امید دلانے کی اور متحرک کرنے کی ضرورت ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے معاملے میں ایک بہت بڑا بلنڈر کیا ہے وزیر داخلہ نے، کہ کہا کہ جن لوگوں کے جو شہریت ہے پروسیس میں ہے ان کے پاکستانی پاسپورٹ ضبط کر لیے جائیں۔ اب وہ نہ وہاں رہ سکتے ہیں، نہ وہاں جاب کر سکتے ہیں، نہ واپس آ سکتے ہیں، ایئرپورٹس پہ ان کے پاسپورٹ چھین لیے جاتے ہیں۔ اب اس کو تو انڈو کرنا ہی پڑے گا۔ بہرحال بچگانہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایک بچگانہ حرکت انہوں نے یہ کی کہ چینی سفارت خانے میں چلے گئے اور وہاں جا کے سفیر سے گفتگو کرتے رہے۔ یہ آداب کے بالکل خلاف ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ وزارت خارجہ سے بات کر کے سفیر صاحب کو مدعو کیا جاتا ہے، اور وہ بڑی خوشی سے تشریف لاتے اور بات کرتے اور وہ کچھ کام کرتے تھے، لیکن وہ اوور کانفیڈنٹ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میری پشت پر ہاتھ ہے طاقتور لوگوں کا، میں جو چاہے کر سکتا ہوں۔ ان سے بھی ملے۔ اسی طرح تصویری صاحب ایک سفارت خانے میں چلے گئے غالباً امارات میں، اور وہاں جا کے گفتگو شروع کر دی۔ تو یہ بچگانہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اور یہ نظام چلنے والا ہے نہیں، یہ چند مہینے چلے گا اور ٹھوس ہو جائے گا۔ تو بات عمران خان سے کرنی پڑے گی۔ افغانستان سے معاملات وہی ٹھیک کر سکتے ہیں، وہ اور مولانا فضل الرحمان مل کر بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیگیشن بنا سکتے ہیں، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ افغانستان سے شاید مسائل ضرور ہیں اور سنگین مسائل ہیں، لیکن گفتگو ہی ہو سکتی ہے۔ ان کے وزیر دفاع نے، انہوں نے خواجہ آصف نے دھمکی دی تو ان کے وزیر دفاع نے بھی دھمکی دی کہ اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے۔ اور جو لوگ امریکہ روس کو شکست دے چکے ہیں، اور اس وقت تو کہا جاتا تھا کہ ساری دنیا نے اور امریکہ نے بالخصوص اور پاکستان نے ان کی مدد کی اور سعودی عرب نے، اب تو کسی نے ان کی مدد نہیں کی تھی، اب تو خود ہی انہوں نے شکست دی امریکہ کو، اور اپنے معاملات برے بھلے وہ چلا ہی رہے ہیں اور بہتری کے امکانات بھی ہیں، اور ان کا اعتماد آسمان کو چھو رہا ہے۔
اور جنگجوئی ان کی فطرت ہے، سادہ زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ ایک افغان کے پاس اپنی چٹان کے سوا کیا ہے؟ یہ ایک چھوٹا سا کھیت ہے، یہ چھوٹی موٹی تجارت ہے اور بہت سادہ طرز زندگی ہے۔ تو یہ جو اگر تو دھمکی اس لیے دی گئی ہے کہ نفسیاتی دباؤ ڈالا جائے، یہ بھی کوئی دانشمندانہ بات نہیں ہے، لیکن اگر واقعی کوئی سرحد پار کارروائی کی جائے گی تو بہت خطرناک صورتحال ہوگی۔ پی ٹی آئی کی صورتحال یہ ہے کہ اس میں کالمسٹ ایاز امیر نے لکھا ہے، باندھ باندھ کی بولیاں بولی جا رہی ہیں، جو جس کا جی چاہتا ہے، جو جس کی سمجھ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ ایک طرف پارٹی کو کہ لوگ گرفتار ہیں، لیڈر گرفتار ہیں، بونڈے قسم کے مقدمات ہیں، جھوٹے مقدمات ہیں، بونڈے کیا۔ دوسری طرف ظاہر ہے کہ قیادت جو ہے وہ ظاہر ہے بیرسٹر گوہر اور دوسرے لوگوں کو مرجو وغیرہ کو دے دی گئی ہے۔ ان نامساعد حالات میں جو کچھ ان کا بس میں تھا، جتنی ان کی کیپیسٹی تھی، انہوں نے کیا۔ اب جناب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، حامد خان نے بھی غیر ذمہ دارانہ بیان دیا، لیکن سب سے زیادہ غیر ذمہ دارانہ بیانات جو ہیں فواد چودھری دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان ہی نہیں ہے، ان کا کوئی قد ہی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور اس سے حاصل کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک سادہ سا بالکل واضح جو ہے وہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ نہ کسی کو پارٹی میں لیا جائے گا اس وقت، نہ نکالا جائے گا، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا، اور فی الحال یہ سارا عمل روک دیا جائے۔ اور جو لیڈرشپ موجود ہے اس میں جس کو جو ذمہ داری دی جا سکتی ہے، شیر افضل کو موٹیویشن کی ذمہ داری دی جا سکتی ہے، کچھ کام جو ہے وہ بیرسٹر گوہر سے لیا جا سکتا ہے اور لوگوں سے لیا جا سکتا ہے۔ یہ جو تحریک کی باتیں ہیں یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ اتنی سخت گرمی میں کارکن اگرچہ اشار کے لیے تیار ہیں، لیکن بہرحال تنظیم نہیں ہے، حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہیں، خاص طور پر پنجاب میں، اور بعض پختونخوا میں تحریک چلانے سے وہ کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو انہیں میرا خیال ہے کہ بہت سخت کارروائی کرنی ہوگی۔ اچھی خبریں بھی ہیں پی ٹی آئی کے لیے۔ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنا فریق بنائے انہیں، یہ جو معاملہ ہے بدلے کا، اور یہی بینچ اس کو سنیں۔ چیف جسٹس صاحب دباؤ پہ ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اڑے ہوئے ہیں اپنی بات پر، لیکن مشکل ہے ان کے لیے۔ اگر وہ فیصلہ کر بھی دیتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف تو ان کی مشکلات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ کوئی قانون سازی کر کے وہ اپنے کچھ مفادات حاصل کر لیں گے، آئین میں کچھ ترامیم کر لیں گے، لیکن جب یہ حکومت چل ہی نہیں سکتی تو اس کا حاصل کیا ہے؟ چل جائے گی، لیکن فائدہ کیا ہوگا اس سے؟ اگر کوئی شخص مسئلہ حل کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے کوئی پارٹی، تو وہ پی ٹی آئی ہے، اور فائنلی اس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ دیکھیے اپنا چند روز پہلے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل نے تقریباً 40 اینکروں اور اخبار نویسوں کو بلایا اور ان سے بات چیت کی۔ اس میں ایک دفعہ بھی 9 مئی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ ایک دو اینکرز نے اس بارے میں کوئی بات چیت کی ہے۔ ڈی جی صاحب نے سیاسی سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا اور کہا ہمیں آپ سیاست سے دور رکھیں۔ اس سے یہ تصور رہا کہ اسٹیبلشمنٹ خود کو سیاست سے اب دور رکھنا چاہتی، بتدریج حکومت سے، سیاست سے تو نہیں، بتدریج حکومت سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ آڈیو لیکس کیس میں خوفناک انکشافات سامنے آئے ہیں۔ 29 صفحے کا تحریری حکم جاری کیا ہے اس وجہ سے سبابت ستار نے۔ سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کا، یہ جو موبائل کمپنیاں ہیں، اس میں جو بھی گفتگو اور میسیجز ہیں وہ ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں، مجموعی طور پر 40 لاکھ شہریوں کے۔ 2022 میں عمران خان، سابق چیف جسٹس عامر بندیال، مریم نواز، بشرا بی بی اور بہت سے لوگوں کے جو ہے میسیجز ہیں وہ ریکارڈ کیے گئے تھے، اور وہ اپنا بعد میں میڈیا پر بھی سنائے گئے۔ تو
لیکن اسے حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا، نہ کچھ حاصل ہو سکتا ہے، نہ کچھ حاصل ہوا۔ پھر یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ اس سسٹم کے ذریعے وہ جو محفوظ سمجھا جاتا ہے، ان کے اگر یہ تلفظ میں ٹھیک ادا کر رہا ہوں، انکرائپٹڈ ENCRYPTED، یہ جو مواد ہے، یعنی یہ کوئی نہیں سن سکتا، اور دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ خود کمپنی بھی نہیں سن سکتی، واٹس ایپ والے بھی نہیں سن سکتے، لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ یہ ڈیٹا بھی اکٹھا ہوتا رہتا ہے اور متعلقہ کمپنی سے کہا جائے تو وہ مہیا کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوفناک صورتحال ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے یہ کام، جسٹس دستار نے لکھا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے آپ کو، اور یہ سلسلہ بند کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیے اس پر عمل کتنا ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی نے، میں نے آپ سے عرض کیا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے ٹیری اینڈ وائٹ کیس میں، 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی روشنی میں۔ فیصلہ تو لکھا ہوا تھا، چیف جسٹس صاحب جو ہیں بار بار کہنے کے باوجود اس کو جاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے 2 ججوں نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ججز نے جسٹس محسن اختر کینی کی جانب سے سیکرٹری ٹو چیف جسٹس عامر فاروق اور رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ پر لکھے گئے خطوط کو بھی عدالتی فیصلے کا حصہ بنا دیا ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں۔ سوابی میں جو بڑا اہم شہر ہے، اسد کیسر صاحب کا شہر ہے، اس میں کل پہیہ جام ہڑتال رہی ہے، شٹر ڈاؤن رہے ہیں، کاروباری مراکز بند رہے ہیں، اہم سڑکیں بند رہی ہیں، کارخانوں چوک، ٹوپی، زیدہ سٹی، شیبہ اڈا، امن چوک، دیگر مقامات، یہ ارد گرد کے دیہات میں بھی لوگ جمع ہو گئے، ٹریفک بند کر دی گئی۔ ایکشن کمیٹی کے صدر ندیم شاہ کا کہنا ہے کہ تربیلا ڈیم سوابی میں واقع ہے اور پانی سے بجلی پیدا کر رہا ہے، لیکن حکومت ہمیں بجلی پانی کے نرخ پر دینے کے بجائے تیل کے نرخ پر دے رہی۔ وہی آزاد کشمیر والا مسئلہ، تو اس کو یہ کیسے نہیں اٹھا سکتے، ان کے بس میں نہیں ہے۔ انجمن تاجران کی جانب سے حکومت کے یعنی بجٹ اور معاشی فیصلوں کے خلاف احتجاج کے معاملے پر تحریک انصاف نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور پارٹی کارکنوں سے اور ذمہ داروں سے کہا گیا کہ وہ ملک کی سطح پہ ان کی حمایت کریں۔ دیکھیے قاضی صاحب بہت مخمصے میں ہیں، چیف جسٹس صاحب، رد عمل ان کے خلاف بہت سخت ہے۔ کچھ جج جو ہیں ان کے نقطہ نظر کے حامی نظر آتے ہیں ریمارکس کو اگر دیکھا جائے، اور کچھ مخالف نظر آتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ بیچ میں ہیں، ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کو بنایا جا سکتا ہے چیف الیکشن کمیشنر، بنا بھی دیا جائے تو یہ بہت مشکل ہوگا، اس لیے کہ چیف الیکشن کمیشنر کے لیے اپوزیشن لیڈر سے بات کرنی پڑے گی، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایسی ہی ایک فضول سا آئیڈیا ہے، اور وہ بڑی مشکل ان کے لیے ہوگی، یہ فیصلہ کرنا ہی بڑا مشکل ہے ان کے لیے۔ ایک سادہ سی بات ہے جس کی اکثریت ہے، اس کو سیٹیں دی جائیں گی، اور فریب دہی کے بعد جو سیٹیں انہیں ملی ہیں، اگر اس تناسب سے بھی سیٹیں نہیں دیتے، قانون ہر لحاظ سے آئین ان کے حق میں ہے۔ تو میرا کنکلوژن یہ ہے، ایک تو یہ کہ افغانستان کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں تو مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کر سکتے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی تحرک پیدا کرنا ہے، معیشت کو زندہ کرنا ہے، کوئی امید پیدا کرنی ہے، تو وہ بھی عمران خان کر سکتے ہیں، رائے عامہ کی اکثریت انہیں حاصل ہے۔ اس وقت جو مردنی چھائی ہوئی ہے، یعنی انویسٹمنٹ کا کوئی امکان نہیں ہے، اور تعلقات ساری دنیا سے خراب ہیں، اور اب افغانستان سے بھی خراب ہو رہے ہیں، تو وہ عمران خان آ کے بحال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے عمران خان کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا، لیکن وہ تو لچک کا مظاہرہ تبھی کریں گے جب جھوٹے مقدمات واپس لیے جائیں، ان کے گرفتار کارکن رہا کیے جائیں۔
الیکشن کے لیے تو مہلت ہو سکتی ہے، لیکن ایک واضح بالکل کلیئر میسج جانا چاہیے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جبر کے ذریعے وہ اپنی بات منوا لیں گے، طاقتور لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور جبر کا نتیجہ تو آپ نے دیکھ لیا، الٹا عدالتیں بھی ہاتھ سے نکل گئیں بڑی حد تک۔ مولانا فضل الرحمان بھی ناراض ہو گئے، بلوچستان کے ساری پشتون لیڈرشپ ناراض ہو گئی، مولانا فضل الرحمان نہیں، اچک بھی، اور جناب مینگل صاحب بھی، اور باقی بھی جی ڈی والے بھی ظاہر ہے خوش تو نہیں ہیں، پیر صاحب بگڑا اور ان کے ساتھی جو ہیں۔ تو اس کی تو سیاسی موت واقع ہو چکی ہے نون لیگ کی، صرف اس کی تدفین باقی ہے، اور پیپلز پارٹی سچویشن انہیں بلیک میل کرتی رہے گی، تو کوئی کام دھندا تو ہو نہیں سکے گا۔ میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ عمران خان سے ہی بات کرنی پڑے گی، اور نہ صرف عمران خان سے، مولانا فضل الرحمان سے بھی، اور اچک صاحب سے بھی، اور مینگل صاحب سے بھی، اور ایک نیا سوشل کانٹریکٹ ہوگا فائنلی، جس کے نتیجے میں آج تو نہیں لیکن ایک مناسب وقت پہ آئین میں بھی کوئی تبدیلیوں کی ضرورت ہے تو وہ کی جائے۔ من مانی کا موسم ختم ہو رہا ہے، بہت تھوڑی مہلت باقی ہے، جتنی جلدی عمران خان سے بات کر لیں اور مولانا فضل الرحمان سے بات کر لیں اور اچک صاحب سے اور مینگل صاحب سے، اتنا ہی بہتر ہے۔ ملک بھر میں جگہ جگہ ہنگامے ہیں جو میڈیا رپورٹ ہی نہیں کر رہا، بڑے بڑے واقعات رپورٹ نہیں کر رہا میڈیا، بہت بڑے بڑے، یعنی چیف جسٹس کے خلاف جو ریفرنس دائر کیا مریم مقبول جان نے، اس میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ پاکستان ہے، یہ چین تو نہیں ہے، یہ ایران تو نہیں۔ چین میں تو خیر عوامی ملکوں کا تو خیال رکھا ہی جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں آسودہ ہیں، تو یہ ایران بھی نہیں ہے جہاں مطلب یہ کہ ایک دنیا کی قدیم ترین ملک ہے اور اس میں قوم پرستی ہے۔ اس کا کوئی حل تلاش کرنا ہوگا، اگلے چند ہفتوں میں تلاش کرنا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اس کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو رات کو طبیعت خراب رہی، اس وقت تو مشکل سے ہی میں گفتگو کر سکا ہوں، صبح اٹھا تھا، تو باقی انشاءاللہ بات دوپہر میں یا شام میں کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔